السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں آذربائیجان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے پاکستانی ساختہ سسٹم کے استعمال کی خبر پر بات کریں گے۔ کویت کے لیے نیا کانٹریکٹ، امریکی فضائیہ کے جنرل کا J-20 سے متعلق اہم بیان، پولینڈ اور یوکرین میں کشیدگی، چین اور سعودی عرب سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں آذربائیجان کی طرف سے کیے جانے والے ملٹری آپریشن میں پاکستان کے KRL 122 ملی میٹر کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کو کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کے ٹروپس کی طرف سے آرمینیا کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے خلاف بیلاروس کے V-200 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو بھی اہم ٹھکانوں پر فائر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی ساختہ KRL 122، جس کو غضب بھی کہا جاتا ہے، یہ سسٹم سوویت ساختہ راؤنڈز کے علاوہ یرموک راکٹس کو بھی فائر کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کے راکٹس کی رینج 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب بیلاروس کے V-200 کی بات کریں تو یہ 300 ملی میٹر کا راکٹ استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ اس سسٹم کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی رینج 299 کلومیٹر ہے۔ فرینڈز، سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک کمپنی ایسر ٹیکنالوجی کے تیار کردہ اینٹی ڈرون سسٹم کا فرسٹ ایکسپورٹ کسٹمر بن گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گھوسٹ اینٹی ڈرون سسٹم کے نام سے ایسر ٹیکنالوجی کے اس سسٹم کو سعودی عرب کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو طے پانے والے اس معاہدے میں سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف ملٹری انڈسٹریز اور غادی ہولڈنگ کمپنی نے حصہ لیا۔ ترک کمپنی کا تیار کردہ گھوسٹ اینٹی ڈرون سسٹم بنیادی طور پر ایئرپورٹس اور ملٹری یونٹس کے علاوہ ہیڈ کوارٹرز اور پولیس اسٹیشنز اور اس کے علاوہ کریٹیکل ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 360 ڈگری سچویشنل اویئرنیس کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اور کلاسیفیکیشن کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یہ سسٹم فکسڈ ونگ اسمال UAVs کو 6 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، اور اس سسٹم کی ہیلی کاپٹرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینج 19 کلومیٹر اور ویکنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی رینج 22 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی جانب سے تقریباً $3.1 ارب کی لاگت سے ترکی سے اکینجی ڈرونز آرڈر کیے گئے ہیں، جس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ سعودی عرب میں مقامی پروڈکشن کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس کو 2025 میں باقاعدہ پیپلز لبریشن آرمی کی نیول فورسز میں باقاعدہ انڈکٹ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان پر الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ سسٹم کا استعمال کیا جائے گا، اور یہ اس کلاس کی پہلی ایئر کرافٹ کیریئر ہے جسے چین میں مقامی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر پر جہاں J-15 فائٹر ایئر کرافٹ کو استعمال کیا جانا ہے، وہیں چین اپنے نئے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ J-35 کو بھی اس مقصد کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے۔ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر 80,000 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، اور اس کو پیپلز لبریشن آرمی کی نیول فورسز کی ٹائپ 003 کلاس شپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شپ کو گزشتہ برس لانچ کیا گیا تھا، اور اب اس پر مختلف سسٹمز اور اکوپمنٹ کی انسٹالیشن کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ چائنیز نیوی اس سے پہلے 2 ایئر کرافٹ کیریئر اپنے فلیٹ میں شامل کیے ہوئے، تاہم ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئر پر سکی جمپ میتھڈ کے تحت ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتے ہیں۔ فرینڈز، پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے یوکرینین صدر کے یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کے دوران پولینڈ سمیت دیگر 2 یورپین اتحادیوں پر کی جانے والی تنقید کے نتیجے میں یوکرین کو ملٹری امداد روک دی ہے۔ یوکرینین صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کے دوران پولینڈ، ہنگری اور سلوواکیہ کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ یورپین کنٹریز روس کی گرین امبارگو کے حوالے سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ پولش ایڈمنسٹریشن نے اس ایکوزیشن پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں ڈپلومیٹک ایکشن لیتے ہوئے یوکرین کی فوری طور پر عسکری امداد کو روک رہا ہے۔ یوکرینین صدر نے مزید کہا تھا کہ پولینڈ اس وقت روس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے
جس کے نتیجے میں یوکرین پر گرین امپورٹ اور ایکسپورٹس کے حوالے سے پابندیاں عائد ہیں۔ واضح رہے کہ پولینڈ یوکرین کو عسکری امداد فراہم کرنے والے چند لیڈنگ ممالک میں شامل ہے اور اب تک پولینڈ کی جانب سے کئی طرح کے ویپنز اور سسٹمز یوکرین کو پرووائڈ کیے جا چکے ہیں، جس میں MiG 29 طیارے قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، US ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کویت کے لیے $150 ملین کی لاگت سے پیٹریاٹ PAC-3 میزائل سے متعلق ریپیئر اور ری سرٹیفکیشن کی منظوری دے دی ہے۔ کویت کی حکومت کی جانب سے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے حوالے سے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایکسپائر ہونے والے کمپوننٹس کی ریپلیسمنٹ اور ری سرٹیفکیشن کی درخواست کی گئی تھی، جس کو امریکہ کی جانب سے منظور کرتے ہوئے پیٹریاٹ ایڈوانس کیپیبلٹی 3 میزائلز کے حوالے سے ریپیئر اور ری سرٹیفکیشن کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے لاک ہیڈ مارٹن کو مین کانٹریکٹر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے ایڈیشنل US گورنمنٹ یا کویتی ریپرزینٹیٹیوز کی ضرورت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس کے جنرل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے چین کی ایئر فورس کے پاس موجود بڑی تعداد میں J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے پاس موجود صلاحیتوں کے مقابلے میں اس موقع پر کوئی ڈومینیٹنگ ایئر کرافٹ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ امریکی پیسیفک ایئر فورسز کے ہیڈ نے اس سے پہلے گزشتہ برس بھی اس قسم کا بیان دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ F-22 ریپٹر اور F-35 لائٹننگ ایئر کرافٹ کے ہوتے ہوئے جبکہ امریکی اتحادیوں کے پاس موجود ایریل پار اور پائلٹس کی تربیت کو لے کر ان کی ایئر فورس کے کمپیٹیٹر سمجھے جانے والے چائنیز ایئر فورس کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے خاص طور پر حالیہ دنوں میں US ایئر فورس کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کی جانے والی مختلف نوعیت کی مشقوں اور اس میں استعمال کی جانے والی ٹیکٹکس اور صلاحیتوں کے حوالے سے اپنے ایئر کرافٹ کو مد مقابل چائنیز طیارے کے اگینسٹ سپیریئر قرار دیا ہے۔ فرینڈز، مغربی میڈیا سورسز کے مطابق پولش منسٹری آف ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ٹروپس کی سروس میں شامل ہونے والی K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کو کامیابی سے لائیو فائرنگ ایکسرسائز میں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ پولش منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولش آرمی کی جانب سے کنڈکٹ کی جانے والی لائیو فائرنگ ایکسرسائز میں K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز کو ٹروپس کی ریپڈ ڈپلائمنٹ اور ریڈینس کے حوالے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ کی جانب سے حال ہی میں باقاعدہ $5.8 ارب کے ساؤتھ کوریا کے ساتھ کانٹریکٹ کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت پولینڈ 672 K9A1 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ڈیفنس سے ایکوائر کر رہا ہے۔ ان میں سے 24 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ابتدائی طور پر ڈیلیور کی گئی ہیں، جبکہ باقی ماندہ ہوئٹزرز کو ساؤتھ کوریا کے تعاون سے مقامی سطح پر ہی تیار کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا سے پولینڈ کی جانب سے K2 بلیک پینتھر اور FA-50 فائٹر ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کورین ساختہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بھی پولینڈ کی جانب سے ایکوائر اور ابتدائی یونٹس باقاعدہ رسید بھی کیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔